پنجاب میں طوائفوں کے گڑھ چند بڑے علاقے ہیں جن میں اقبال نگر، لاہور کے قریب پتوں کی، اکاڑا، ساہیوال کے بعض دیہات اور ملتان کا گڑھ کروڑ پکا شامل ہے، جہاں ان کی پرورش ہوتی ہے۔ ان علاقوں کے بازار حسن سے نامور گلوکاریں، ڈانسر اور اداکاریں نکلی ہیں جنہوں نے تھیٹر، ٹیلی ویژن، ریڈیو اور فلموں میں دھوم مچائی۔ ان میں سے ان شعبوں میں تباہ آزمائی کے لیے بہت سی طوائفیں آئیں، لیکن چند ایک ہی نام پیدا کر سکیں۔ جنوبی پنجاب چونکہ جاگیرداروں کا گڑھ ہے، لہٰذا ان علاقوں میں جاگیرداروں کا دل بہلانے اور ان سے دولت سمیٹنے کے لیے لاتعداد طوائفوں نے اس کو اپنا مسکن بنایا۔ ملتان چونکہ جنوبی پنجاب کا اہم شہر ہے، لہٰذا ملتان اور اس کے قریبی علاقے کروڑ پکا میں طوائفوں کا کافی عروج رہا۔ کروڑ پکا کے بازار حسن اور اس کی طوائفوں کے عروج و زوال کے بارے میں جاننے سے پہلے ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل بٹن بھی دبا دیں۔ بازار حسن کروڑ پکا کا آغاز تقریباً 1880 کے اوائل میں ہوا۔ کروڑ پکا کے شمال مغرب کی جانب تقریباً 1 کلومیٹر دور ویران اور سنسان جگہ پر خانہ بدوشوں کے ایک گروہ نے آ کر ڈیرے ڈالے۔ ان کی رنگت بالکل سیاہ اور نین و نقش بھدے تھے، لیکن ان کی نوجوان لڑکیوں کے رنگ سانولے لیکن نقش و نگار تیکھے تھے۔ یہ لوگ سارا دن شہر اور گرد و نواح میں بھیک مانگتے اور شام کے وقت کھلی جگہوں پر کرتب دکھاتے، جن میں گھڑا ایک لمبے سے بانس کے ذریعے سر پر رکھنا اور کلے بازیاں کھانا شامل تھا۔ جسمانی کرتب کا بھرپور مظاہرہ کرتے اور بھیک مانگ کر گزارا کرتے، جبکہ ان کی خواتین اور نوجوان لڑکیاں ڈھولک بجا کر بھیک مانگتی اور شادی بیاہ کی تقریب میں گانے گاتی اور رقص کرتی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں نے اپنی جھونپڑیوں کے پاس ایک میدان صاف کر کے بنا لیا، اور شام کے وقت یہاں پر تیل مل کر لیمپ کی روشنی میں مرد کرتب دکھاتے اور نوجوان لڑکیاں گانے گاتی اور رقص پیش کرتی۔ اس سے ان کو اتنی آمدنی ہونے لگی جتنی وہ سارا دن بھیک مانگ کر بھی اکٹھی نہ کر پاتے تھے۔ نوجوان لڑکیوں کے رقص و سرود کی محفل میں لوگوں کی تعداد آئے روز بڑھنے لگی، اور اچھا رقص اور گانا گانے والیوں پر دل کھول کر نوٹ نچھاور کیے جانے لگے۔ اس طرح ان افراد کی آمدنی میں بے انتہا اضافہ ہونے لگا، اور پھر کرتب کا مظاہرہ صرف ایک دکھاوا بن کے رہ گیا۔ ساری ساری رات رقص و سرود کی محفلیں جمنے لگیں۔ چند منچلے نوجوانوں نے ان لڑکیوں سے دوستیاں گانٹ لیں، اور دن کے وقت بھی ان کی جھونپڑیوں میں نظر آنے لگے۔ اسی طرح جب ان خانہ بدوشوں کی تیسری نسل آئی تو ان کے رنگ گندمی اور نئے نقش خوبصورت بن گئے۔ ان لوگوں نے بھیک مانگنا بند کر دیا اور رقص و سرود کی محفلوں سے مال و دولت اکٹھا کرنے لگے۔ جو طوائف زیادہ خوبصورت ہوتی اس پر علاقے کے لوگ مال زیادہ نچھاور کرنے لگے۔ علاقے کے جاگیرداروں، راجوں، مہاراجوں اور نوابوں نے یہاں پر آنا شروع کر دیا، یا اپنی نجی محفلوں میں بلا کر ان سے مجرا کرواتے۔ مال و زر کی آمدنی کے ساتھ ان لوگوں نے جھونپڑیوں کو ترک کر کے قبائلی خاندان سے زمینیں خرید کر کچے پکے مکانات تعمیر کر لیے، اور اس چھوٹی سی بستی کو چکلے کا نام دے دیا۔ اس کی گلیاں اور بازار بن گئے۔ جسم فروشی کا دھندا بھی شروع ہو گیا۔ اس دوران رقص و سرود کی محفلیں علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے گھروں میں طوائفیں لگانے لگیں۔ رات بھر ایک علاقے سے گانے بجانے کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ اس کے علاوہ علاقے کے ذمہ داروں نے شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات میں ان کو بلانا شروع کر دیا۔ بڑے دن کے تہواروں پر بھی اکثر طوائفوں کا مجرا کروایا جاتا اور دوست احباب جاگیرداروں کو دعوت دی جاتی اور خاص اہتمام کیا جاتا۔ کروڑ پکا شہر اور گرد و نواح، میلسی، وہاڑی، مترو، بہاولپور، ملتان، خیرپور، ٹامے والی، لودھراں، دنیا پور کے جاگیرداروں میں بازار حسن کروڑ پکا کی طوائفوں کی دھوم تھی۔ بلکہ بعض جاگیردار تو ان طوائفوں کی زلفوں کے اسیر بھی تھے اور ان کو باقاعدہ رکھیل بنا کر رکھتے اور سرمایہ لٹاتے تھے۔ 1925 کے اوائل میں کالا عرف کالو کی نوجوان خوبصورت بیٹی زرینہ بیگم عرف زرا بائی منظر عام پر آئی اور زرا بائی کے نام سے شہرت حاصل کی۔ زرا بائی حسن و خوبصورتی کا ایک مجسمہ تھی اور اس کا والد چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں کرتا تھا، اس حوالے سے علاقے میں بدنام تھا۔ علاوہ عظیم بازار حسن میں رہنے اور پیشہ اختیار کرنے کی بنا پر انہوں نے کاروباری گور اختیار کر لیے تھے۔ زرا بائی رقص و سرود کی محفلوں کی جان تصور کی جانے لگی، اس کے بغیر کسی بھی محفل میں رنگ نہ جمتا تھا۔ ہر صاحب حیثیت کی خواہش ہوتی تھی کہ زرا بائی ان کی محفل میں شرکت کرے۔ راجاؤں اور مہاراجاؤں کے درباروں تک اس کی شہرت پھیل گئی۔ دور دراز سے اسے گانے اور رقص و سرود کی محفلیں سجانے کے لیے بلوانے کے لیے لوگ آنے لگے۔ قدر و قیمت دیکھی تو اس کے دام بھی بڑھتے گئے۔ خوب دن دولت اکٹھا کیا، علاقے کے سیاسی خاندان کے ایک بزرگ نے اسے اپنی رکھیل بنا کر رکھ لیا۔ اس کی فرمائش پر خوبصورت محل نما کوٹھی تعمیر کروا دی گئی، جو خوبصورتی
کے لحاظ سے علاقہ بھر میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی۔ 2 بڑے بڑے ہال نما کمرے محفل موسیقی اور مجرے کے لیے چھوٹے چھوٹے بے شمار کمرے بنائے گئے اور ان کو قیمتی فرنیچر، قالینوں اور دیگر قیمتی سامان سے سجایا گیا۔ بعد ازاں زرینہ اور ذرا بائی سے مترو کے ایک جاگیردار صدیق مترو نے باقاعدہ نکاح کیا اور بازار حسن سے دور اپنے علاقے میں لے گیا۔ وہ عرصہ تک اس کے ساتھ رہی۔ ایک واقعے نے اس کو دوبارہ اس بازار کی زینت بنا دیا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ صدیق مترو کی جاگیر میں سینکڑوں کی تعداد میں بھینسیں اور جانور تھے۔ ان کا دودھ دوہنے کے بعد بڑی بڑی گاگروں میں ذرا بائی کے حوالے کر دیا جاتا اور وہ اسے تقسیم کرتی اور استعمال میں لاتی۔ ایک مرتبہ صدیق مترو کی والدہ نے 11ویں شریف کے ختم کے لیے دودھ کی گاگریں روک لیں اور باقی ذرا بائی کے پاس بھجوا دیں۔ ذرا بائی نے طیش میں آ کر باقی تمام گاگریں بھی زمین پر الٹ دیں۔ دودھ اتنا زیادہ تھا کہ بہتا ہوا ڈیوڑی سے صدیق مترو کے ڈیرے میں دوران محفل جا پہنچا۔ جیسے صدیق مترو سخت طیش میں آ گیا اور بندوق اٹھا کر ذرا بائی کو قتل کرنے کی ٹھان لی، مگر بعد میں کچھ سوچ کر اسے حکم دیا کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے جو کچھ بھی لے جانا چاہتی ہے لے جائے، ورنہ اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، اور ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ اسے بازار حسن چھوڑ آئے۔ یہ سب کچھ صدیق مترو کی والدہ کی بے حرمتی یا دودھ کی بے حرمتی یا پھر دونوں کی بے حرمتی کے سلسلے میں کیا۔ اس واقعے کے بعد ذرا بائی جو گھریلو ماحول کی وجہ سے کافی حد تک بدل گئی تھی، اس میں شوہر پرستی بھی آ گئی تھی۔ اس بازار میں دوبارہ دل نہ لگا سکی۔ اس نے متاثر ہو کر ریلوے روڈ پر ایک مسجد تعمیر کروائی، جس پر علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ ایک طوائف کی کمائی سے مسجد بنائی گئی ہے اور اس میں نماز جائز نہیں۔ ذرا بائی نے دوبارہ علماء سے رابطہ کیا اور موقف اختیار کیا کہ اس نے یہ مسجد اپنے خاوند صدیق مترو کی طرف سے نکاح کے بعد ملنے والے حق مہر سے تعمیر کروائی ہے، جو کہ عورت کا حق ہے اور حلال بھی ہے۔ جس پر علماء نے دوبارہ فتویٰ جاری کر کے کہا کہ اگر ذرا بائی نے یہ مسجد حق مہر کی رقم سے تعمیر کروائی ہے تو نماز جائز ہے۔ بعد ازاں ذرا بائی نے باقاعدہ حج ادا کیا اور اکثر اللہ کے نام پر غریبوں میں رقوم تقسیم کرتی تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی اور اس کے رشتہ داروں نے اس کی تمام جائیدادیں آپس میں وفات کے بعد تقسیم کر لیں۔ اسی دوران ممتاز بائی، نواب بیگم، نجمہ آرا، مختار بیگم، شمشاد بیگم بھی عروج پر آئیں، مگر مختار بیگم نے سب سے زیادہ عروج حاصل کیا۔ گلوکاری اور ڈانس میں اپنی مہارت کا ثانی نہ رکھتی تھی اور خوب مال و متاع اکٹھا کیا، اور ذرا بائی کے بعد اس نے بازار میں محل نما مکان تعمیر کروایا اور اس کی شہرت کے ڈنکے بازار حسن لاہور اور ملتان میں بھی سنے جاتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد 1950 میں دیگر طوائفیں بھی منظر عام پر آئیں اور شہرت حاصل کی۔ ان کی شہرت کے آثار بھی اس وقت تک رہے جب تک ان کی جسمانی کشش موجود رہی۔ ان کے بعد کسی نے ان کو پوچھا تک نہیں اور عاشق بھنورے کی طرح اڑ کر دوسرے خوشنما پھول کی تلاش میں چل نکلے۔ 1970 اور 71 میں جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما نواب ظفر اللہ خان نے گیلانیوں کے خلاف الیکشن میں حصہ لیا اور اپنی انتخابی مہم میں اپنے مخالف امیدوار کی وہ ویڈیو فلم جلسوں میں دکھائی جب وہ بازار حسن کی طوائفوں کے مجرے میں موجود تھا اور شراب کے نشے میں دھوت دکھایا گیا۔ بعد ازاں نواب ظفر اللہ خان نے ہائی کورٹ میں بازار حسن کو ختم کرنے کے لیے رٹ دائر کی، جس میں ہائی کورٹ نے انہیں مخصوص وقت کے لیے ناچ گانے کی اجازت دے دی۔ 1970 میں مقصود مائی، نجمہ عرف نجو، عذرا، سلامت بی بی، شہناز، طہرہ، حسینہ اور ممتاز بیگم کا دور آیا۔ انہوں نے اس دور میں خوب شہرت اور دولت حاصل کی۔ ان کو ہر محفل کی جان تصور کیا جاتا تھا۔ رقص و سرود کی محفلوں میں بڑی حد تک تبدیلی آئی، نئے طریقوں کا عمل دخل ہو گیا۔ اسی دوران علاقے کی مذہبی جماعتوں کی طرف سے بازار حسن کو ختم کرنے کے لیے ایک مہم چلائی گئی۔ اس مہم میں بہت حد تک شدت آ گئی۔ پولیس نے ناچ گانے کے علاوہ دیگر دھندے میں سختی شروع کر دی اور تماش بینوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ ایک موقع پر طوائفوں نے اعلان کیا کہ ہم یہ دھندا چھوڑنا چاہتی ہیں، کیا معاشرے میں کوئی شخص ہمیں عزت دے گا اور ہم سے شادی کرے گا؟ جس پر میلسی، وہاڑی، ٹھٹا، کروڑ پکا، دنیا پور، لودھرا اور گردو نواح کے ذمہ داروں نے گروہ کے تقریباً 12 کے قریب طوائفوں سے ایک ہی وقت میں نکاح پڑھوائے۔ ان میں نجمہ عرف نجو، مقصود مائی، خورشید، عذرا بیگم، سلامت بی بی، شہناز بیگم، طہرہ بیگم، حسینہ بیگم اور ممتاز بیگم شامل تھیں۔ وہ آج بھی اپنے گھروں میں آباد ہیں اور شریفانہ زندگی گزار رہی ہیں۔ علاوہ عظیم بازار حسن کی دیگر طوائفوں شہناز بائی پھارو، شہناز چھوٹی وغیرہ نے شادیاں کی مگر کامیاب نہ ہوئیں اور واپس بازار حسن میں آ کر دھندا کرنے لگیں۔ اسی اثنا میں بازار حسن تلمبا سے خیر محمد عرف خیرو چودھری مشتاق آ کر آباد ہوئے۔ انہوں نے آ کر بازار حسن کے مکینوں کو منظم کیا، کاروبار کے طور طریقے طے کیے اور اسی بنا پر خیرو کو باقاعدہ پنچایت کے ذریعے نمبردار منتخب کیا۔ خیرو نے طوائفوں کو پولیس اور دیگر قانونی پیچیدگیوں میں مدد فراہم کرنے اور تھانہ کچہری کے معاملات سنبھالنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ بازار حسن کروڑ پکا کو ملتان، بہاولپور، لودھرا، خیرپور، ٹامے والی، وہاڑی، میلسی، مترو، دنیا پور کے بااثر سیاسی خاندانوں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ اس بازار سے جنوبی
جنوبی پنجاب کے اکثر وزیروں، مشیروں اور اراکین اسمبلی کے رابطے رہے ہیں۔ بازار حسن کے مکینوں نے اس وقت بیوروکریسی میں بڑی حد تک اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا ہے، اس لیے ضیاء دور میں بازار حسن کو بدنما داغ قرار دے کر ملیہ میٹ کر دیا گیا اور متعدد کو بند کروا دیا گیا۔ مگر بازار حسن کروڑ پکا کے مکینوں کے چاہنے والوں کے اثر و رسوخ کی بنا پر اس پر کوئی بھی حرف نہ آیا اور یہ لوگ اپنے کاروبار کو جاری رکھے ہوئے تھے، مگر زور و شور کم تھا۔ ضیاء دور کے اسلامی مارشل لا میں بھی طوائفوں پر سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پر سختی نہ کی گئی تھی، بلکہ ایک سابق وفاقی وزیر نے پولیس کو خیرو نمبردار کی شکایت پر ہدایت کی تھی کہ اس کا ننھیال ہے اور ان کو زیادہ تنگ نہ کریں۔ ایک اور سابق وفاقی وزیر کے قریبی عزیز نے یہاں پر طوائف سے شادی کر رکھی ہے اور متعدد سابق اراکین اسمبلی، مشیروں، وزیروں کے بازار حسن کی طوائفوں سے رابطے تھے۔ 86 کی جمہوریت کی بحالی کے بعد بازار حسن کروڑ پکا کو بہت زیادہ عروج حاصل رہا۔ چھوٹے موٹے مکانوں کی جگہ پر کوٹھیاں اور بنگلہ نما مکانات تعمیر ہونا شروع ہو گئے۔ ان کے گھر جدید دور کے تقاضوں کے مطابق فرنیچر، قالینوں اور دیگر رہائشی سامان سے سجائے جانے لگے۔ سر شام بڑی بڑی سرکاری اور غیر سرکاری گاڑیوں کا تانتا بن جاتا، کچھ بازار میں ہی داد عیش دیتے اور بعض اپنے ڈیروں پر لے جاتے۔ بازار حسن کروڑ پکا کی شہرت لاہور، اسلام آباد، کراچی کے علاوہ ملک کے دیگر بڑے شہروں میں پھیل گئی اور اس کا شمار ملک کے چند بڑے قدیم بازار حسن میں ہونے لگا۔ 1987 میں پولیس تھانہ سٹی کروڑ پکا کے SHO چودھری محمد علی نے ایک ڈاکٹر کی شکایت پر بازار حسن کی طوائفوں اور تماش بینوں پر چھاپے مارنے اور پکڑ دھکڑ شروع کر دی، جس کی وجہ سے اس بازار کا کاروبار مندی کا شکار ہو گیا اور شرفا نے پولیس کے خوف سے ادھر کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ بعد ازاں خیرو نمبردار نے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس منیر کی عدالت میں ریٹ پیش کی اور عدالت عالیہ نے رات 9 بجے سے طوائفوں کو گانے بجانے کی اجازت دے دی۔ ایک مشہور واقعہ اس دوران پیش آیا کہ کروڑ پکا کے ایک معروف مالک جو مولوی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، نہایت ہی پرہیزگار اور متقی اور 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتے تھے۔ بازار حسن کی طوائفیں اس کے پاس دوائی لینے آتی تو وہ ان کی نبض چیک نہ کرتے اور ان سے دوائی کی فیس بھی نہ لیتے، دوائی مفت دیتے اور ان کے جانے کے بعد جہاں پہ وہ بیٹھتی اس جگہ کو پانی سے دھلواتے تھے۔ یہ ان کی نفرت کا عالم تھا، مگر بعد میں ان کے دونوں بیٹوں نے بازار حسن کی طوائفوں سے ہی شادی کی، جو ان کے لڑکوں کے بچوں کی مائیں بنی اور اپنے گھر میں خوش و خرم آباد ہیں۔ بازار حسن کروڑ پکا میں طوائفوں نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ خود میں تبدیلیاں پیدا کی اور آنے والے تماش بینوں کو لوٹنے کے لیے نت نئے طریقے اختیار کیے، نئے دور کے مطابق گلوکاری اور رقص کی تربیت حاصل کی۔ اس دوران طوائفوں رانی ملک، الماس عرف مون، گل بہار بانو، کشور، غزالہ، نادیہ، زیب سیال، شہزادی کالی، صوبیہ اور ببلی، سنوبر، کوثر بھٹی منظر عام پر آئیں۔ گل بہار بانو نے گلوکاری میں شہرت حاصل کی، ریڈیو پر سریکی گیت گا کر ٹیلی ویژن سٹیج پر اپنے لیے جگہ بنائی۔ اس وقت اس کا شمار لوک گیت گانے والے اچھے گلوکاروں میں ہوتا ہے۔ آج بھی ریڈیو پر ان کے گانوں کی فرمائش کر کے سنا جاتا ہے۔ لالا، ممتاز، بانو، پھارو، نذیر، سیرا، بدرو، روبینہ اور سعیدہ نے گلوکاری اور رقص میں کافی شہرت حاصل کی اور ان کی کئی آڈیو کیسٹ بھی بازار کی زینت بن چکی ہیں۔ انہوں نے سٹیج ریڈیو پر لوک گیت گا کر اپنا نام پیدا کیا، جبکہ الماس عرف مون نے کئی فلموں میں اداکاری کی۔ زیب سیال، فوزیہ، حسینہ جو اب لاہور میں منتقل ہو گئی ہیں، وہ فلموں میں کام کرتی ہیں، جبکہ موجودہ دور میں شہلا، ارم سیال، نادرہ، سنم ناز، چندہ سہرش مطلوب، سیما، نذرانہ، ریحانہ، مونا، انمول سیال، چندہ سیال، فہمیدہ سیال، صوبیہ خان، سیما جہاں، سونیا، سمیرہ کنول، ستارہ عرف ببی اور فوزیہ کو سٹیج آرٹ، اداکاری اور گلوکاری اور رقص میں کافی شہرت حاصل ہے۔ بازار حسن کی طوائفوں کی اکثریت ملتان، لاہور، کراچی، اسلام آباد، مری جیسے شہروں میں مندے کے رجحان کی وجہ سے شفٹ ہو گئی ہیں اور کچھ زیادہ دولت حاصل کرنے کے چکر میں فلم، سٹیج اور ٹیلی ویژن میں اداکاری اور گلوکاری کے چانس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہیں۔ بازار حسن میں خیرو کی نمبرداری اب کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ 10-12 گھروں نے اپنا ایک نمبردار بنا لیا ہے جو ان گھروں کے تمام مسائل حل کرواتا ہے۔ ان افراد نے تھانہ کچہری میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا ہے۔ ان نمبرداروں میں محمد سعید، محمد علی، جوید ڈڈ، پھتی، اجاز، مٹھو، طالب رب نواز اور امیر بخش شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود اثر و رسوخ کے حوالے سے خیرو اب ہیڈ نمبردار اور سعید سینئر نمبردار کہلاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں رہنے والے افراد نے اپنی زندگی گزارنے کے کچھ طریقے طے کر رکھے ہیں جن کے اندر رہ کر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طرح بازار حسن کروڑ پکا کے مکینوں نے بھی اپنے اوپر کچھ اصول لاگو کر رکھے ہیں جن پر سختی سے عمل درآمد کرتے ہیں اور ان کی خلاف ورزی کرنے پر مرتکب افراد کو پنچایت میں سزا دی جاتی ہے۔ ان اصولوں میں پہلا اصول یہ ہے کہ بازار حسن کے مکین اپنے لڑکوں کی شادیاں طوائفوں سے نہیں کرتے بلکہ اپنے خانہ بدوش قبیلے میں کرتے ہیں اور لڑکی کی بھاری قیمت ادا کرتے ہیں اور پھر ان لڑکیوں کو بازار حسن کے دھندے سے دور رکھتے ہیں۔ اس لڑکی سے پیدا ہونے والی اولاد یعنی لڑکیوں سے یہ دھندا کروایا جاتا ہے۔ طوائف
वाइफ बाजार हुस्न के किसी कंजर से किसी किस्म का ताल्लुक जिनसी और जिस्मानी नहीं रख सकती। अगर ऐसा किया गया, वो पकड़ा गया, तो उसे सख्त सजाएं और जुर्माने किए जाते हैं जैसे कबैली इलाकों में होते हैं। फौतगी की सूरत में तमाम घर चंदा इकट्ठा करके कफन, दफन और दीगर रसूमात अदा करते हैं। ये सब पर लागू है। तवाइफ की शादी या रखेल की सूरत में आने वाले शख्स का खानदानी पस मंजर और हस्बो नस्ब और जायदाद वगैरह को देखा जाता है, मगर अब ऐसा नहीं होता। अब तो सिर्फ दौलत को तरजीह दी जाती है। बाजार हुस्न करोड़ पक्का में बहुत से जगीरदारों के अरूजो जिवाल की दास्तानें छुपी हुई हैं, जो अपनी जगीरों, धन दौलत सब कुछ लुटाकर इस बाजार से निकले के फिर वापस